إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حاضرین جمع، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہمارے ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کے اندرونی حالات، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور ابھی حالیہ اوقات میں مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے، بالخصوص سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت سے متعلق جو احکامات صادر کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر بے چینیاں پائی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. سعودی عرب کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، جو احکامات صادر کی گئے ہیں، ان احکامات میں ایک حکم یہ ہے کہ خطبات جمعہ میں تبلیغی جماعت سے متعلق باتیں ذکر کی جائیں. اور ان باتوں کے پس منظر میں ہمارے یہاں کی میڈیا اور بالخصوص مسلمان میڈیا اس بات کو شدت کے ساتھ پھیلا رہی ہے کہ ایک اسلامی دعوت پہ سعودی عرب کے اندر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اس طرح کی باتیں جب ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے اندر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. کسی بھی مسلک سے متعلق کوئی بھی فرد ہو، اسلامی دعوت کو روکنے کی اور اسلامی دعوت پہ پابندی کے تعلق سے جب بھی کوئی بات سنتی ہے، عوام کے درمیان جب بھی کوئی بات پھیلتی ہے، عوام سنتی ہے، تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہونا ایک طبیعی چیز ہے. لیکن کسی چیز پہ پابندی کیوں عائد کی جاتی ہے، کسی دعوت پہ پابندی کیوں عائد کی جاتی ہے، کسی ایک جماعت کو نام لے کر کیوں پابند کیا جاتا ہے، اس کی خطرناکیوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. ہم مسلمان بحیثیت قوم ایک جذباتی قوم ہے. ہم باتیں سنتے ہیں تو جذبات اور عواطف کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور اس طرح کی چیزیں عائد نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں ہونی چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو احکامات صادر کیے جاتے ہیں وہ پوری تحقیق اور چھان بین کے بعد صادر کیے جاتے ہیں. سعودی عرب کے اندر جو احکامات دیے جاتے ہیں، صادر کیے جاتے ہیں، اس کے پس منظر میں قرآن و حدیث کے دلیلیں موجود ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ حکم صادر کیا جاتا ہے. ہم اور آپ جیسے نہیں کہ کسی جماعت پہ کوئی بھی الزام عائد کر دیا جائے اور اس جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے. ہم مسلمانوں کے اندر بالخصوص ہندوستان میں ایک جماعت دوسری جماعت کو ٹارگٹ کرتی ہے اور اس کی برائیوں کو، اشخاص کی برائیوں کو ذکر کرتی ہے.
دعوت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر وہ دعوت جو اسلام کے مطابق ہو وہ اسلام میں قابل قبول ہے. ہر وہ دعوت جو اسلام کے مطابق نہیں ہے وہ اسلام میں قابل قبول نہیں. اور یہی مقصد ہے آج کے خطبے کا کہ ایک موازنہ کیا جائے، ایک تقابل کیا جائے تبلیغی جماعت کے منہج اور اس کی دعوت پہ اور اسلامی دعوت کے درمیان کہ دونوں دعوتوں کے اندر کس قدر فرق ہے، کس قدر دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے. تفصیل بیان کی جائے تو بہت ہی طویل ہو جائے گی، لیکن کسی بھی دعوت کے اصول، کسی بھی جماعت کے اصولوں کو اگر لیا جائے اور اس کا موازنہ اسلامی شریعت میں بیان کیے گئے اصولوں سے کیا جائے تب ہم صحیح طور پہ جان پائیں گے کہ یہ جماعت حق پہ ہے، اس کی دعوت حق ہے، یا یہ جماعت باطل پہ ہے اور اس کی دعوت باطل ہے. بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، افواہیں ہیں. اور اگر جماعت کا مطالعہ کیا جائے تو جماعت کے اصولوں میں سے، اور یہ جماعت تبلیغی جماعت، اس کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ان علماء کی کتابوں کو لیں گے جو اس مذہب کے، اس مسلک کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے علماء کرام کی کتابوں کو لیں گے. تبلیغی جماعت کے اندر ایک کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور وہ کتاب تقریباً ہر مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، جسے تبلیغی نصاب کے نام سے ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کتاب کے اندر دعوت دی گئی ہے کہ جو شخص مدینے کی زیارت کرتا ہے وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں پہ جائے اور ان سے سفارش کا سوال کرے، ان سے سفارش مانگے. قرآن کریم کے اندر دو قسم کی شفاعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، دو قسم کی سفارشوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی سفارش جو کفار اور مشرکین اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے اور بتوں سے مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفارش کو، اس شفاعت کو حرام اور شرک قرار دیا ہے. کفار مکہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو انہیں پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں صرف اس مقصد سے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. سفارشی کیا کرتا ہے؟ سفارشی آپ کی سفارش کو صاحب معاملہ تک پہنچا دیتا ہے. سفارش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے گی. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں، یہ ہمارے لیے خوشبختی ہے. لیکن یہ سفارش کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے؟ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے. کفار مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے تھے اور قریب ہونے کے لیے اپنے بتوں کا سہارا لیتے تھے، اور وہ بت جو اس قوم کے نیک افراد ہوا کرتے تھے. آج ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے سفارش طلب کرتے ہیں. آج ہم بھی اسی کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے لیے پکارا چاہیے. وہی کام جو کفار مکہ کرتے تھے اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کی جاتی ہے. یہ کھلا ہوا شرک ہے. جو شرک کفار مکہ کے اندر پایا جاتا تھا وہی شرک آج مسلمانوں کے اندر اس کتاب کے اندر پایا جا رہا ہے. اور یہ چیز اس مسلک کے علماء کے درمیان موجود ہے. تفسیر عثمانی
جو دیوبندی مسلک کی بہت بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، اور جس پہ ایک مدت پہلے سعودی عرب نے پابندی عائد کی اور اسے بین کیا، اور اس پہ ایک بڑا وبیلہ مچایا گیا تھا جس طریقے سے آج مچایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر سورۃ فاتحہ کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ترجمہ صحیح ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر میں حاشیے میں لکھا جاتا ہے کہ صالحین سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، صالحین سے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہ خالص توحید ہے، اس کے تعلق سے یہ تفسیر کی جا رہی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر کیا ذکر کیا جا رہا ہے تبلیغ نصاب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صاحبین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی دعا کی جائے گی، مانگا جائے گا اس سے۔ ان کے یہاں تبلیغی جماعت کے اصول، میں نے کہا کہ اصولوں کو، کسی بھی مسلک کے اصول کو، کسی بھی جماعت کے اصول کو اسلامی اصول پہ پرکھا جائے گا۔ ان کے یہاں توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے لیے بھیجے گئے، اور ان کے یہاں توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ خود یہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو توحید کی دعوت دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم میں اور آپ میں اختلاف ہو جائے گا۔ آپ قبر کو پوچھتے ہیں، قبر کے پاس جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا، اور ہم اختلاف نہیں چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیے، مکہ کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو گھر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، گھر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ جنگ بدر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے ہے، بیٹا باپ کے سامنے ہے۔ جنگ بدر جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت اور مدد کی اور انہیں فتح نصیب کیا۔ وہاں پہ کون کس کے سامنے ہے؟ ہم اپنے معاشرے کی اختلاف کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے اصولوں سے ان چیزوں کو نکال رہے ہیں جو اختلاف پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو گھر گھر میں اختلاف ہوتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو نکال دیتی ہے، اسے اپنے گھر کے اندر قبول نہیں کرتی، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر کون تھا؟ جنگ بدر کی شروعات اگر دیکھیں تو جب مقابلے کے لیے کفار آگے آتے ہیں اور انصار ان کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چاہتے، ہم ان مہاجرین کو چاہتے ہیں جو ہمارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ مہاجرین مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ کون کس کے سامنے اگر موازنہ کرے تو بیٹا باپ کے سامنے ہے، بھائی بھائی کے سامنے ہے۔ اور قید ہونے کے بعد کفار کو جب قید کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے میرے قبیلے کے فلاں آدمی کو دیا جائے، فلاں شخص کو اس کا بھائی دیا جائے، فلاں کو اس کا بھائی دیا جائے، وہ قتل کرے۔ آپ تفرقے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ اسلام کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان فاصلے کی بات کر رہا ہے، اور ہم یہاں توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جس کے بغیر ایک شخص سے شرک سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دعوت دیں گے تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوگا۔ مسلمان کبھی بھی دعوت توحید سے انکار نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کبھی بھی دعوت توحید پہ
انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. آپ کی دعوت اگر توحید کی ہے تو ایک مسلمان کبھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. اختلاف کون کرے گا؟ جو توحید پہ نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اکثریت توحید سے ہٹی ہوئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ انہیں اس دعوت کی طرف نہ لے آئیں جو دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ان کے اصولوں میں سے، میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی بھی منکر چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا، صرف بھلائی کا حکم دیا جائے گا. اصول دیکھیے، قرآنی آیات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کا عمل دیکھیے، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے کہ یہ جماعت کہاں پہ جا رہی ہے. آپ ان کے چہرے موہرے، ان کے کپڑے اور ان کے لباس کو مت چاہیے. عقیدہ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے کپڑے آپ کا لباس، آپ کا اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. کہتے ہیں کسی منکر چیز پہ انکار نہیں کیا جائے گا، صرف بھلائی کا حکم دیا جائے گا. اللہ کے تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دیکھیے آپ کیا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اسی امت کو. قرآن کریم کے اندر جو مخاطب کیا گیا ہے امت محمدیہ کو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ مومنوں تم بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت. خیر کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے سب سے بہتر، سب سے افضل شخص کے لیے. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہم بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے. یہ تبلیغی جماعت کا اصول ہے. تبلیغی جماعت کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے. ان کی کتابیں آپ پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے لیکن برائی سے نہیں روکیں گے. منکر ان کے یہاں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور برائی سے نہ روکنا یہ یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. کہ یہ لوگ جس برائی کو انجام دیتے تھے اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کام کتنا زیادہ برا ہے. اور اگر کوئی منکر کا حکم دیتا ہے، قبر پرستی سے روکتا ہے، کسی بدعت سے روکتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ان باتوں کے کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ بھائی جو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے وہ جہنم میں جائے، لیکن ہم سے اور آپ کے درمیان اس کے درمیان اختلاف نہ پیدا ہو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ہونا ہی ہے. حق اور باطل کے درمیان تمیز تو ہونی ہے. جو باطل ہے وہ آپ سے اختلاف کرے گا، جو حق پہ ہے وہ کبھی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا. اور ان کے اعمال کو اگر دیکھیں، تبلیغی جماعت کے آج کے حالات کو دیکھیں تو جہالت بالکل عام ہے اور علماء اور علم سے دوری ہے. علماء اور علم سے دوری ہے. آپ گاہے بگاہے کسی ایک فرد کو آپ پائیں گے جو ان کے اندر عالم ہونے کا درجہ رکھتا ہو یا اس سے عالم آپ کہہ سکتے ہیں. پوری کی پوری جماعت جو نکلی ہوتی ہے سب کی سب جاہل ہوتی ہے. پوری جماعت جاہل ہوتی ہے اور یہ پوری جماعت تبلیغ میں لگی رہتی ہے. کون کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ جہالت کی یا علم کی؟ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے.
تبلیغی جماعت کا راستہ دیکھیے اور نبی کا راستہ دیکھیے. آپ خود موازنہ کیجیے. قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں پورے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں. پورے علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں میں اور میری جو اتباع کرنے والے ہیں وہ لوگ. صحابہ کرام کا منہج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو بغیر علم کے نہیں ہوتی تھی. آج تو پوری جماعت نکل جاتی ہے، پوری جماعت نکلی ہوئی ہے تبلیغ میں، لیکن ان میں کوئی بھی پڑھا لکھا علم رکھنے والا نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے جس کو ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. دیکھیے اس جماعت کے عمل کو، منہج کو، دعوت کو، اور قرآن کریم چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا ہے؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. سارے مومنین کو نہیں نکلنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے مومن اور مسلمان نکل پڑے. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہاں تو دعوتیں دی جاتی ہیں، کون چلے میں نکل رہا ہے، کون اپنا نام لکھوا رہا ہے، کون اپنا کاروبار خراب کر کے اللہ کی دعوت میں نکل رہا ہے. اللہ کی دعوت کی جانب دعوت دی جاتی ہے. دعوت و تبلیغ کے نام پہ کیا 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 جا رہا ہے. جہالت ایک طرف ہے، بالکل جہالت ہے. قرآن کریم چیخ چیخ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو نہیں نکلنا ہے. کتنے کو نکلنا ہے وہ بھی آپ سن لیجیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ایک بڑی جماعت، پورا گاؤں اگر ہے تو چند افراد، طائفہ کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سے 9 افراد کے درمیان، 3 سے 7، 3 سے 9. پوری ایک بستی سے 3 یا 4 افراد نکلیں گے. پوری ایک بستی سے تھوڑے سے لوگ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ تبلیغ کے لیے مسجد میں چلے جائیں گے، تبلیغ کے لیے گھر گھر چلے جائیں گے. آپ پہلے سنیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نکلیں گے 4 یہ تو جا کر سب سے پہلے دین کا علم سیکھیں گے. نکل کے مسجدوں میں نہیں پہنچیں گے، نکل کے گھر گھر پہ جا کے دعوت نہیں دیں گے. پہلے جا کے دین کا گہرا علم سیکھیں گے. تفقہ فی الدین، دین کا گہرا علم سیکھیں گے. اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اپنی قوم کو ڈرائیں گے، سمجھائیں گے. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم کون سا حکم دیتے ہیں؟ آپ دعوت میں نکلیے، آپ کو اتنے کروڑ حج کا ثواب ملے گا. یہ سارے کے سارے بنائے ہوئے حج ہیں. یہ کون سے حج ہیں جو شرک اور بدعت میں آپ کروڑ حج بھی کریں گے شرک اور بدعت میں تو آپ کا حج قبول نہیں ہونے والا. ہم دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اور قرآن کے درمیان کتنا فرق ہے. اسی لیے جماعت علم کے لیے نہیں نکلتی ہے، دعوت کے لیے نکلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کہ میرا طریقہ کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دعوت کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے. اب جو شخص قرآن اور حدیث کے طریقے پہ نہیں ہے اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے. جو جماعت قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس پہ پابندی تو لگنی چاہیے. اس پہ پابندی لگنی چاہیے. جو جماعت دین کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، مسلمانوں کے کاروبار کو، ان کی دعوتوں کو، ان کی عقلوں کو اور ان کے ساری چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، ایسی جماعت پہ تو پابندی لگنی چاہیے. ہم چیخ کیوں رہے ہیں؟ وہ تو قرآن اور حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں. ضرب ہمارے اوپر پڑ رہی ہے تو ہم عصبیت کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھنا چاہیے. بات کریں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ لائیں گے.
کہ دیکھیے تبلیغی جماعت کی دعوت سے فلاں شرابی شراب پینا چھوڑ دیا. کبھی آپ سے یہ نہیں بتلایا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی دعوت سے کوئی شرک کرنے والا قبر پرست اپنے قبر پرستی کو چھوڑ چکا ہے. ہمیشہ صرف یہ بتلایا جائے گا کہ فلاں شخص نماز کا پابند ہو گیا، فلاں شخص یہ برائی کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، شراب پینا چھوڑ دیا ہے. یہ رزلٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے. یہ رزلٹ معیار نہیں ہے، یہ رزلٹ معیار نہیں ہے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری کی حدیث میں، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی مدد تو کرے گا، دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی اس دین کی مدد کرے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے، رزلٹ اچھا ہے تو فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، آپ کو نہیں پہنچ رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رزلٹ اچھا ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے تو آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے. نہیں، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے، وہ شراب چھوڑ رہا ہے. لیکن آپ یہ سمجھے کہ ہماری دعوت اس طریقے سے صحیح ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی. دعوت بھی صحیح ہونی چاہیے، دعوت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ نے بدعتی طریقہ اختیار کیا تو ایسی صورت میں آپ کی دعوت قبول نہیں. مزید دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا. مختلف صحابہ مختلف ملکوں کے اندر گئے، انہوں نے اسلام کی صحیح دعوت، سچی دعوت پیش کی. کہیں پہ کسی صحابی نے سامنے والے سے بیعت نہیں لی. اس جماعت کے اندر صوفی طریقوں کے مطابق بیعت لی جاتی ہے، بدعتی طریقے کے مطابق بیعت لی جاتی ہے، اور یہ بیعت ان کے درمیان رائج ہے. آپ بیعت کیجیے. بیعت کے عجب جب طریقے بھی اختیار کیے گئے ہیں. رسیاں ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتی ہیں، ان کے پیر صاحب ایک طرف سے رسی پکڑ لیتے ہیں، سب کی بیعت ہو جاتی ہے. اتنے لوگ بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ بیعت کے اندر جو پیر ہوتا ہے اس کی بات ماننی سامنے والے پہ واجب ہوتی ہے. قرآن، حدیث اور علماء کی باتیں سننا یہ واجب نہیں ہوتا. اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ سب کی سب نرے جاہل ہوتے ہیں، ان کی بیعت کی وجہ سے یہ آپ کو جنت میں داخل کریں گے. بیعت کی خطرناکی صوفی طریقوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ طریقے رائج کیے گئے ہیں، یہ طریقے اس لیے رائج کیے گئے ہیں کہ یہ بیعت خفیہ طور سے اس امت کے اندر آ رہی ہے. شریعت کے 2 حصے بنا دیے گئے ہیں، شریعت کے 2 حصے بنا دیے گئے ہیں. ایک شریعت کا وہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ عوام کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے ہے. شریعت کا ایک چھپا ہوا حصہ ہے جو شریعت باطنہ ہے، یہ خاص افراد کے لیے ہے جو طریقت کے ذریعے سے، بیعت کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی ہے. یہ کون سی شریعت ہے جسے چھپایا گیا ہے، جو چھپی ہوئی چل رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتیں دی ہیں وہ پوری کی پوری احادیث کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو چھپا کے رکھا اور خاص افراد کو، خاص شاگردوں کو بتلا رہے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام پہ. یہ طریقت کا سلسلہ صحابہ کرام سے ہی جڑتا ہے، یہ بیعت کا سلسلہ وہ صحابہ کرام سے ہی جوڑتے ہیں. صحابہ کرام پہ بہتان باندھتے ہیں کہ شریعت کا ایک حصہ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور شریعت کا دوسرا حصہ چھپا کے رکھا. سارے مسلمان اس سے محروم ہیں، صرف بیعت کرنے والے یہ افراد ہی مستفید ہو رہے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام پہ، اور اس جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے.
اس جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسی جماعت ہے جس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسی جماعت ہے جس کو اجازت ملنی چاہیے۔ کس بات کی اجازت ملنی چاہیے؟ چھپی ہوئی شریعت کو پھیلانے کی، شرک اور بدعت کو پھیلانے کی۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیے تو ان کا جو مرکز ہے، اس مرکز کے بازو میں ہی شرک کا اڈا پڑا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے۔ کبھی بھی پوری دعوت دنیا میں پورے ہر جگہ پہ پھیل رہے ہیں، یہاں سے لندن، امریکہ، ساری جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن بغل میں جو واقع شرک کا اڈا ہے اس پہ لکیر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اگر کوئی بھی ان کے اصول کے خلاف ہوتا ہے تو جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک کو نہیں مٹانا ہے، بدعتوں کو نہیں مٹانا ہے، کسی بھی منکر چیز کو نہیں مٹانا ہے، لیکن کس چیز کو مٹانا ہے؟ کسی بھی چیز کو مٹانا نہیں ہے، صرف اچھائی کی دعوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، طبقات الحنابلہ میں ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اور یہ قول سننے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اہل سنت سے مراد یہ اہل سنت نہیں ہے جو آج ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد یہ امام و اہل الحدیث کہہ رہے ہیں، تو اہل حدیث کے وہ افراد، توحید کو ماننے والے، سنت کی اتباع کرنے والے وہ افراد جو بڑے گناہوں میں مرتکب ہیں، جو بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی قبروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے افراد کی قبریں جنت کی ایک کیاری ہوں، جنت کی کیاری ہوں۔ اور وہ افراد جو عبادتوں میں ہیں، زاہد کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، اہل بدعت کے زہاد کی قبریں ایک گڈھا ہوں گی، جہنم کا گڈھا رہیں گی، جہنم کیا گڈھا رہیں گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جن کے تعلق سے ہمارے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ چاروں مسلک حق پہ ہیں، ان کے ایک امام ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ چاروں مسلک حق پہ ہیں، ان میں سے ایک مسلک کے بڑے امام کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں، جو حقیقی اہل سنت ہیں، ان کی قبریں جنت کا، ان کے وہ افراد جو بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی قبریں جنت کی کیاریاں ہوں، اور بدعتی افراد جس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، بدعت کی جانب دعوت دیتا ہے، اس کی قبریں جہنم کا ایک گڈھا ہو۔ کتنا بھی عابد و زاہد ہو، زاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ۔ آپ سوچ لیجئے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اہل سنت یعنی حقیقی اہل حدیث جو بدعات سے دور رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہے، اور وہ افراد جو بدعت میں مبتلا رہتے ہیں، بظاہر زاہد و عابد ہیں، آپ تبلیغی جماعت کی شکلیں دیکھ لیجئے، ان کے پہناوے کو دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، ان کی حیت اور کیفیت کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو بہت ہی زاہد اور اچھے نظر آئیں گے۔ اور یہ جتنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، میرے جملے بہت سارے افراد کے لیے سخت ہوں گے، لیکن حقیقت ہے جتنے اچھے نظر آتے ہیں اتنے اچھے ہیں نہیں۔ جب یہ اپنے کھول سے باہر آتے ہیں تو مساجد تک کو ڈھا دیتے ہیں، اور آپ کو اگر دیکھنا ہو تو اسی ہندوستان کے اندر کتنی اہل حدیث مساجد کو ان تبلیغی جماعت کے زہاد نے، عباد نے اور تبلیغی جماعت کی دعوت دینے والوں نے ڈھایا ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو پڑھا ہوگا، ورنہ آپ کو خبریں مل جائیں گی، تلاش کیجئے تو آپ کو مل جائیں گی۔ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کے گھر کو ڈھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی اہل حدیث کے تعلق سے یہ نہیں سنا ہوگا۔ معاف کیجئے کہ میں مسلکی باتیں بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے مسلک پہ جب آنچ آتی ہے، دعوت توحید پہ جب آنچ آئے گی، اور دعوت توحید کا مرکز سعودی عرب پہ جب آنچ آئے گی، تو ہم دعوت توحید کی کا دفاع کریں گے،
چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہاں پہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، توحید کی دعوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم کسی مسلک اور کسی تعصب کی وجہ سے کسی کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلق سعودی عرب سے اگر ہے تو توحید کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارا دفاع اگر سعودی عرب کے لیے ہے تو توحید کی وجہ سے ہے۔ ہمارا دفاع سعودی عرب سے ہے تو صحیح اسلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے یہاں مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، اور سعودی عرب نے ڈھایا تھا کن چیزوں کو جس پہ آج تک تنقید کی جا رہی ہے؟ قبروں کے اوپر مزار تعمیر کیے گئے تھے، قبروں کے اوپر مزار تعمیر کیے گئے تھے، ان مزاروں کو ڈھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ حضرت ابو الحیاج ناصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ میں تجھے اس کام پہ نہ لگاؤں، اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کام کتنا مبارک ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام اور آپ کا دیا ہوا کام کیا تھا کہ جتنی بھی تصویریں نظر آتی ہیں ساری تصویروں کو مٹا دیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ۔ جتنی بھی اونچی قبریں نظر آتی ہیں، مزار کی بات تو چھوڑ دیے، صحیح مسلم کی روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جتنی بھی اونچی قبریں نظر آتی ہیں ان کو، ان قبروں کو برابر کر کے قبر جیسی حیثیت اس کی بنا دی جائے۔ آج قبروں پہ مزار تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ مزار تعمیر کیے تھے کن لوگوں نے؟ وہی ترک حکومت جس کی تعریف میں ہم اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور زبانوں کو لمبی کر کے ان کی تعریف میں ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ ہم ترک حکومت کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے مدینے کے اندر صحابہ کرام کی قبروں پہ جو چیزیں تعمیر کی تھیں اسی کام کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ جس طریقے سے یہاں ہندوستان کے اندر آپ مزار دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی قبروں پہ مزار تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ بے حرمتی ہے کہ صحابہ کرام نے جس دین کو پھیلایا اور اس دین کی تعلیمات لوگوں کے درمیان عام کی، جن چیزوں سے روکنے کے لیے وہ چلے، جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے تعلق سے دیے ان پہ عمل کیا، انہیں کی قبروں پہ مزار تعمیر کی جائے۔ سعودی عرب نے سارے مزار ڈھالے، غلط کیا انہوں نے۔ وہ کام جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا وہی کام سعودی حکومت نے کیا۔ آج ہم نے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ بے حرمتی کیا تھی کہ آپ نے صحابہ کرام کی قبروں پہ مزاریں تعمیر کر دی۔ یہ شریعت کے خلاف آپ نے کام کیا، وہ بے حرمتی نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق اسے انجام دے رہا ہے اس کی بے حرمتی۔ یہی معاملہ آج تبلیغی جماعت کا بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے جو احکامات صادر ہوئے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ اسی پس منظر میں جو آپ کے سامنے ابھی رکھا گیا۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے دونوں طریقوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور ان افواہوں کے تعلق سے آپ کس جانب مائل ہوتے ہیں، حق کی جانب یا تعصب کا شکار ہو کر باطل کی جانب، یہ آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر دے تاکہ ہم حق کی اتباع کریں اور باطل سے دور رہیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر